السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کے کچھ ایسے حکمرانوں کے بارے میں جن کے لیے قتل و غارت روز کا معمول تھی۔ دوستو یہ حکمران کون تھے اور کن ظلم و ستم کو لے کر یہ تاریخ میں اتنے مشہور ہیں، جانتے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو لیپولڈ بیلجیم کا بادشاہ تھا اور اس نے اپنی ایک ذاتی سلطنت بھی بنائی تھی جس کا نام کونگو فری اسٹیٹ تھا۔ دوستو یہ سلطنت قتل عام اور ظلم و ستم میں اپنی مثال آپ تھی۔ لیپولڈ نے کانگو پر 1885 سے 1908 تک حکومت کی۔ اس نے کانگو کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے دستخط کروائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ دوستو وہ ان سب سے زبردستی مزدوری کرواتا اور نہ کرنے والے کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص ٹھیک طریقے سے کام نہ کرتا تو اس کا ہاتھ یا پھر پیر کاٹا جاتا۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کانگو کے 1.5 کروڑ لوگوں کا قتل کیا تھا۔ دوستو لیپولڈ بچوں کو اغوا کروا کر انہیں سخت ٹریننگ دلواتا اور پھر اپنی فوج کے لیے تیار کرتا، اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے کا سر کاٹ کر شہر کی دیواروں پر رکھا جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی غلطی نہ کریں۔ دوستو آپ سب نے ڈریکولا کے کردار کو فلموں میں دیکھا ہوگا، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈریکولا کا کردار اصل زندگی کے ایک ظالم شخص سے متاثر تھا جس کا نام ولاد دی امپیلر تھا۔ دوستو ولاد رومانیہ کے ملک ولاچیا کا حکمران تھا اور اپنی دور حکومت میں اس نے بے شمار قتل کروائے تھے۔ دوستو یہ اپنے دشمنوں کو جلدی مرنے والی موت نہیں دیتا تھا بلکہ ان کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا، جیسے کہ اس کے نام امپیلر سے ہی ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو امپیلمنٹ کے ذریعے مارتا تھا، جس میں لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک ترچھی اور تیز لکڑی پر بٹھایا جاتا تھا، اور پھر یہ لکڑی آہستہ آہستہ کر کے ان کے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ان کے منہ یا پھر سینے سے باہر آتی تھی۔ اس نے 40,000 سے زائد لوگوں کو امپیلمنٹ کے ذریعے قتل کروایا تھا، اور ولاد کی دور حکومت میں قتل سے لے کر روٹی چرانے تک کی سزا صرف امپیلمنٹ کے ذریعے موت تھی۔ رشیا میں کئی ظالم حکمران آئے۔ انہی ظالم حکمرانوں کی فہرست میں ایک نام ایوان دی ٹیریبل کا بھی ہے۔ دوستو 1560 میں جب اس کی بیوی کی موت ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ گہرے صدمے میں چلا گیا اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا۔ دوستو اس نے 24 سال تک حکومت کی تھی، اور ان 24 سالوں میں اس نے بے شمار قتل و غارت کی۔ روزانہ 500 سے 1000 تک لوگوں کو اس کے دربار میں لایا جاتا تھا اور انہیں خطرناک طریقوں سے قتل کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی سر پر بھاری لوہا مار کر ہلاک کیا تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 2,20,000 لوگوں کا قتل کرایا تھا۔ جوزف اسٹالن 18 دسمبر 1878 کو رشیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوستو وہ بچپن ہی سے چوریاں اور ڈاکے ڈالتا تھا اور کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیاست اور پھر فوج میں قدم رکھا اور ملک کا حکمران بن کر سامنے آیا۔ دوستو اس نے رشیا میں کارل مارکس کا کمیونزم نظریہ پوری طرح سے لاگو کیا تھا اور رشیا پر 29 سال حکومت کی تھی، مگر اپنی حکومت کے دوران یہ تاریخ کا ظالم انسان ثابت ہوا۔ اس نے اپنے ہی بندوں کو قتل کروایا، جس میں جنرلز اور فیلڈ کمانڈر بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جبراً مزدوری، چوری اور ڈکیتی کے لیے بھیجتا تھا، اور کئی مزدوروں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے سائبیریا بھیج کر قتل کروایا تھا۔ دوستو اسٹالن تقریباً 4 کروڑ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ چنگیز خان، جس کا اصل نام تیموجن تھا، منگولین جنگجو اور حکمران تھا جس نے 1206 سے 1227 تک 21 سال حکومت کی۔ دوستو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا پوری دنیا کو فتح کرنا، جس کے لیے اس کے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیا جاتا تھا، اور بے شمار لوگوں کا قتل تو ایک عام سی بات تھی۔ دوستو ظلم و ستم اور قتل و غارت کر کے چنگیز خان نے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل زمین کے حصے پر قبضہ کیا تھا۔ دوستو وہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنواتا تھا اور ان کے خون سے تالاب بنواتا تھا تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو۔ چنگیز خان نے تقریباً 4 کروڑ لوگوں سے ان کی زندگیاں چھینی تھیں، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو دنیا کی آبادی کا 11% حصہ چنگیز خان کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھے تاریخ کے کچھ ظالم حکمران۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔